باب روزوں کے آداب کا بیان۔ روزہ رکھنے والے پر فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر یعنی صبح صادق سے پہلے پختہ نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہ لفظ ہے، اس شخص کا کوئی روزہ نہیں جس نے رات سے اسے یعنی اس کی نیت کو پختہ نہ کیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ رات کو نیت کرنا واجب ہے۔ علاوہ ازیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی وہ روایت بھی اس کی دلیل ہے جس میں ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ صحیح بخاری۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ ماہ رمضان کے روزے کی نیت رات کو فجر سے پہلے کرنا واجب ہے۔ اگر رات کو روزہ واجب ہو جانے کا علم نہ ہو، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرض روزہ دن میں نیت کرنے سے بھی صحیح ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اسے رات کو روزہ واجب ہو جانے کا علم نہ ہو۔ جیسے کہ اگر دن کے دوران چاند نظر آنے کا ثبوت مل جائے تو انسان اس باقی دن میں روزہ رکھے گا اور اس پر کوئی قضا لازم نہیں ہوگی، خواہ اس نے اس دن پہلے کچھ کھایا ہی ہو۔ ابن قیم، شوکانی، البانی رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں۔ سابق مفتی اعظم سعودیہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا، جسے طلوع فجر کے بعد ماہ رمضان کے شروع ہونے کا علم ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ باقی دن میں روزہ توڑنے والی اشیاء سے اجتناب کرے کیونکہ وہ روزے کا دن ہے اور صحیح مقیم کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس دن میں روزہ توڑنے والی اشیاء تناول کرے، اور اس پر قضا لازم ہے کیونکہ اس نے فجر سے پہلے رات کے وقت اس روزے کی نیت نہیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے رات کے وقت روزے کی نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے یہی بات المغنی میں نقل فرمائی ہے اور یہی عام فقہاء کا قول ہے۔ فتویٰ اسلامیہ۔ نفلی روزے کی نیت۔ واضح رہے کہ یہ فرض روزے کی بات ہے، جبکہ نفلی روزے کے لیے زوال سے پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب میں روزہ دار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے دن ہمارے پاس آئے تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں حلوہ بطور ہدیہ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی حلوہ دکھاؤ، بے شک میں نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے لیکن آپ نے حلوہ کھا لیا۔ صحیح مسلم۔ معلوم ہوا کہ فرض روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری ہے، جبکہ نفلی روزے کی نیت زوال سے پہلے تک کی جا سکتی ہے۔ ہر روزے کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے اور ہر مرتبہ ابتدائی عبادت سے اس کی دوبارہ نیت کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ شوکانی، ابن قدامہ، ابن حزم رحمہم اللہ، سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، یہ سب اسی کے قائل ہے۔ نیت محض دل کے ارادے کا نام ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ نیت کا مقام دل ہے اور نیت محض دل کے ارادے کا ہی نام ہے، لہذا کسی بھی عمل کے لیے زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ ابن قدامہ، ابن تیمیہ، ابن قیم، نووی، ملا علی قاری رحمہم اللہ، سعودی فتویٰ کمیٹی، سب اسی کے قائل ہے۔
لہذا روزے کی نیت کے لیے زبان سے کوئی الفاظ نہیں ادا کیے جائیں گے جیسے کہ یہ الفاظ بتائے جاتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ الفاظ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحریوں میں برکت ہے لہذا اسے مت چھوڑو اگرچہ تم میں سے کوئی ایک پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لے۔ مسند احمد۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ برکت سے مراد اجر و ثواب ہے۔ فتح الباری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کھوا پانی کے ایک گھونٹ کے ہی ساتھ ہی سحری کھایا کرو کھوا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ ہی۔ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ صحیح الترغیب۔ سحری کھانے میں اہل کتاب کی مخالفت۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا ہی فرق ہے۔ صحیح مسلم۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں رقم دراز ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے اور ان اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق و امتیاز سحری ہے کیونکہ بلا شبہ وہ سحری نہیں کھاتے اور ہمارے لیے سحری کھانا مستحب ہے۔ سحری کی فضیلت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ صحیح الترغیب۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مجھے سحری کی طرف بلایا اور فرمایا آؤ مبارک کھانے کی طرف۔ یہ روایت صحیح لغیرہ ہے۔ صحیح الترغیب۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت تین اشیاء میں ہے جماعت میں، سرید کے کھانے میں اور سحریوں میں۔ یہ روایت حسن لغیرہ ہے۔ صحیح الترغیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ سحری کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا یقیناً یہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص تم لوگوں کو عطا فرمائی ہے اس لیے اسے مت چھوڑا کرو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ صحیح الترغیب۔ سحری کا وقت۔ صبح سحری کے لیے بیدار ہو جانے کے بعد صبح صادق کے خوب نمایاں ہو جانے تک سحری کا وقت ہے اور اس کی دلائل حسب ذیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا صبح صادق سیاہ دھاگے رات کی سیاہ داری سے ظاہر ہو جائے۔ سورۃ البقرہ آیت 187۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، حتیٰ کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا لیا اور ایک سفید اور دونوں کو تکیے کے نیچے رکھ لیا اور رات میں دیکھتا رہا لیکن مجھ پر ان کے رنگ واضح نہ ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تو رات کی تاریکی صبح کاذب اور دن کی سفیدی صبح صادق مراد ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیت نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، لیکن من الفجر کے لفظ نازل نہیں ہوئے تھے،
اس پر کچھ لوگوں نے یوں کیا کہ جب روزے کا ارادہ ہوتا تو سیاہ اور سفید دھاگا لے کر پاؤں میں باندھ لیتے اور جب تک دونوں دھاگے پوری طرح دکھائی نہ دینے لگتے کھانا پینا بند نہیں کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے، پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس سے مراد رات اور دن ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں، لہذا تم حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان دینے تک کھاتے پیتے رہو۔ صحیح بخاری۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کچھ رات رہے سے اذان دے دیا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ابن ام مکتوم اذان نہ دے تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ قاسم رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ دونوں بلال اور ام مکتوم رضی اللہ عنہما کی اذان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک چڑھتے تو دوسرے اترتے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان روزہ صرف فجر ثانی کے واضح طور پر طلوع ہونے کے ساتھ ہی لازم ہوتا ہے، اور جب تک یہ واضح نہ ہو کھانا پینا اور جماع و ہم بستری کرنا سب جائز ہوتا ہے۔ المحلی ابن حزم۔ امام ابن حزم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب دو آدمیوں کو فجر کے متعلق شک ہو جائے کہ آیا طلوع ہوئی ہے یا نہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ دونوں کھاتے رہے حتیٰ کہ انہیں فجر ثانی طلوع ہونے کا یقین ہو جائے۔ سحری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے دریافت کیا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے برابر فاصلہ ہوتا تھا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سحری اپنے گھر کھاتا پھر جلدی کرتا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مل جائے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام تاخیر سے سحری کھایا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی تو وہ دن ہی تھا سوائے اس کے کہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ صحیح ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ ہم انبیاء کا گروہ ہے، ہمیں جلد افطاری کرنے اور تاخیر سے سحری کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت عمر بن میمون اودی سے مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لوگوں میں سب سے جلد افطار کرتے اور سب سے تاخیر سے سحری کھاتے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جلد افطاری کرنے اور تاخیر سے سحری کھانے کی احادیث صحیح اور متواتر ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تاخیر سے سحری کھانا اور جلد افطاری کرنا مستحب ہے۔ المغنی۔ کھجور کے ساتھ سحری کھانے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ اگر سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے
تو فوراً کھانا چھوڑ دینا ضروری نہیں، بلکہ حسب ضرورت جلد از جلد کھا لینا جائز و مباح ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور کھانے یا پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے رکھے مت، بلکہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ روزے کے آداب۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزہ دار کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کے کام سر انجام دے اور ہر قسم کے ممنوع کام سے پرہیز کرے، اور اس پر واجب ہے کہ وہ فرائض کی پابندی کرے اور حرام کاموں سے دور رہے، پانچوں نمازیں وقت پر باجماعت ادا کرے اور جھوٹ، غیبت، دھوکہ، سودی معاملات اور ہر حرام قول و فعل چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل اور جہالت کے کاموں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فتویٰ اسلامیہ۔ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے ہمیشہ خیر و عافیت سے رہیں گے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ روزہ افطار کرنے میں جب تک جلدی کرتے رہیں گے دین ہمیشہ غالب رہے گا، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابو عطیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا، اے ام المؤمنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے دو ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک جلدی روزہ افطار کرتا ہے اور جلدی نماز ادا کرتا ہے، اور دوسرا تاخیر سے افطاری کرتا ہے اور تاخیر سے ہی نماز ادا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ وہ کون ہے جو جلدی افطاری کرتا ہے اور جلدی نماز ادا کرتا ہے؟ ابو عطیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا، وہ عبداللہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ابو قریب کی روایت میں یہ لفظ زائد ہے اور دوسرے صحابی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔ صحیح مسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہمیشہ میری سنت پر رہے گی جب تک کہ اپنی افطاری کے لیے ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس زمانے میں جو منکر بدعات ایجاد کر لی گئی ہے ان میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے افطار میں تاخیر کر دی ہے اور سحریوں میں جلدی کی ہے اور سنت کی مخالفت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں خیر کم اور شر زیادہ ہے۔ فتح الباری۔ افطاری کا وقت۔ جب سورج غروب ہو جائے تو افطاری کر لینی چاہیے، اس کے لیے اذان کا انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ افطاری کے لیے صرف غروب آفتاب شرط ہے، اذان نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات اس طرف یعنی مشرق سے آئے اور دن ادھر یعنی مغرب میں چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے کے افطار کا وقت ہو گیا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ فرماتے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا تو آدمی کا روزہ پورا ہو گیا۔ اب اسے روزہ دار نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی دن ختم ہو گیا اور رات شروع ہو گئی، اور رات روزے کا وقت نہیں۔ شرح مسلم للنووی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار تھے۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے فلاں، میرے لیے اٹھ کر ستو گول۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تھوڑی دیر اور ٹھہرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتر کر ہمارے لیے ستو گول۔
اس میں انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ تھوڑی دیر اور ٹھہرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی حکم دیا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گول، لیکن ان کا اب بھی خیال تھا کہ ابھی دن باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ پھر فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گول۔ چنانچہ وہ اترے اور انہوں نے ستو گول دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ دیکھ لو کہ رات اس مشرق کی طرف سے آ گئی تو روزہ دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ یہ روایت صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے، اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس وقت روزہ افطار کر لیا جب سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ صحیح بخاری۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی نے دریافت کیا کہ کیا مجرد غروب آفتاب کے ساتھ ہی روزہ دار کے لیے روزہ افطار کرنا جائز ہے؟ تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ جب سورج کی ٹکیا مکمل طور پر غائب ہو جائے تو روزہ دار روزہ افطار کر لے اور افق میں باقی شدید سرخی کا کوئی اعتبار نہ کرے۔ مجموع الفتاوی۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علماء کا اتفاق ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت وہ ہے جب سورج کا غروب ہونا پختہ طور پر ثابت ہو جائے یا دو عادل گواہ کہہ دے، دو نہ ہو تو ایک عادل گواہ بھی کافی ہے۔ نیل الاوتار۔ اگر لا علمی کے باعث وقت سے پہلے روزہ افطار کر لے تو کیا کرے؟ چونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، لہذا اس میں علماء کے بڑے بڑے دو موقف ہیں۔ پہلا، اگر مطلع عبر آلود ہو اور انسان یہ سمجھ کر افطاری کا وقت ہو گیا ہے روزہ افطار کر لے، لیکن اس سے بعد میں علم ہو کہ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا تھا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ایک دن قضا کا روزہ رکھے۔ اس موقف کو اپنانے والے علماء کی دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبر تھا، ہم نے جب افطار کر لیا تو سورج نکل آیا۔ اس پر ہشام راوی حدیث سے کہا گیا کیا پھر انہیں اس روزے کی قضا کا حکم ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ قضا کے سوا اور چارہ کار ہی کیا تھا، اور معمر نے کہا کہ میں نے ہشام سے یوں سنا، مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے قضا کی تھی کہ نہیں۔ صحیح بخاری۔ خالد بن اسلم کی حدیث میں ہے کہ بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رمضان میں ایک ابر آلود دن میں افطاری کی اور یہ خیال کیا کہ شام ہو گئی ہے اور سورج غروب ہو گیا ہے۔ پھر ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ بے شک سورج تو طلوع ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ چھوٹا معاملہ ہی ہے اور بے شک ہم نے اجتہاد کر لیا تھا۔ مسند شافعی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو دوسری سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ان میں سے ایک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم پرواہ نہیں کرتے اور ہم اس کی جگہ ایک دن کی قضا دیں گے، اور دوسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے قضا نہ دی۔ پھر امام بیہقی رحمہ اللہ نے قضا دینے والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ جب روزہ دار کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ اس نے غروب آفتاب سے پہلے افطاری کر لی ہے تو اس پر قضا لازم ہے، کیونکہ اس نے صحیح وقت میں روزہ افطار نہیں کیا، اور اہل علم کا اتفاق ہے کہ روزہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے، جیسے کہ قرآن میں موجود ہے۔ لہذا ایسے شخص پر لازم ہے کہ جن ایام کے متعلق اسے یقین ہو کہ اس نے ان میں غروب آفتاب سے پہلے افطاری کر لی ہے وہ ان کی قضا دے، اور اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر رمضان کے دن میں روزہ نہیں کھولا، بلکہ اس کا روزہ کھول دینا محض جہالت و خطا کی وجہ سے تھا۔ ائمہ اربعہ اسی کے قائل ہیں۔ دوسرا،
ایسے شخص کو چاہیے کہ یہ علم ہو جانے کے بعد غروب آفتاب تک کچھ نہ کھائے، اس کا روزہ مکمل ہے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ اس موقف کو ترجیح دینے والوں نے یہ وجوہات بیان کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایسے شخص پر قضا کو لازم قرار دینے کے لیے کوئی واضح دلیل چاہیے جو کہ موجود نہیں، اور صحیح بخاری کے حدیث میں اتنا تو ذکر ہے کہ عہد رسالت میں غروب آفتاب سے پہلے روزہ افطار کر لیا گیا، لیکن یہ مذکور نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کو دوبارہ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہو، اور محض حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عمل بھی قضا کے وجوب کی دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ مجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کسی کام کو واجب قرار دینے کے لیے کافی نہیں جائے کہ کسی صحابی کا عمل ہو، جیسے کہ کتب اصول میں یہ بات ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص دوران روزہ بھول کر کھا پی لے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے، جیسے کہ حدیث میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول جائے اور کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ صحیح بخاری مسلم۔ لہذا غروب آفتاب سے قبل جہالت کی بنا پر افطار کرنے والے کے متعلق بھی یہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ علاوہ ازیں ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ جہالت و خطا کی بنا پر کیا ہوا گناہ رائگان کر دیا جاتا ہے اور اسے لکھا نہیں جاتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا، نسیان، بھول کر اور زبردستی کرائے گئے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ایک اصولی قاعدے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، الاصل براءۃ الذمہ، اصل میں انسان تمام ذمہ داریوں سے بری ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب تک قضا کی کوئی واضح دلیل نہیں مل جاتی، انسان ہر ذمہ داری سے بری ہے، اس پر قضا کو لازم نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اگر کوئی احتیاطی طور پر اس دن کی عوض ایک دن کا روزہ رکھنا چاہے تو ہم اسے ملامت نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی کہے کہ ایسے شخص پر ایک روزے کی قضا دینا لازم ہے تو اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ راجہ دوسرا موقف راجہ معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزوں پر دلالت کرتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اگر مطلع عبر آلود ہو تو یہ مستحب نہیں کہ غروب آفتاب کا یقین ہونے تک افطاری کو مؤخر کر لیا جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، قضا واجب نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انہیں یہ حکم دیا ہوتا تو یہ پھیل جاتا، جیسے کہ ان کا افطار کر لینا نقل کیا گیا ہے۔ جب ایسا کچھ منقول نہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قضا کا حکم ہی نہیں دیا۔ مجموع الفتاوی۔ ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بھولنے والے روزہ دار کو کھلا پلا دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غروب آفتاب سے قبل افطاری کرنے والے کو دن چھپا کر کھلا پلا دیا۔ تہذیب السنن۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس نے یہ گمان کرتے ہوئے کھا پی لیا یا ہم بستری کر لی کہ رات ہے لیکن فی الحقیقت دن تھا، خواہ یہ طلوع آفتاب کے وقت ہوا ہو یا غروب آفتاب کے وقت، دونوں صورتوں میں اس نے اپنا روزہ جان بوجھ کر باطل نہیں کیا، اور دونوں صورتوں میں اس نے یہ گمان کیا کہ وہ روزے میں نہیں ہے، اور بھول کر کھا پی لینے والا بھی یہی گمان کرتا ہے کہ وہ روزے میں نہیں ہے، لہٰذا یہ دونوں برابر ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے، لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5۔ تم سے بھول چوک میں جو گناہ ہو جائے
اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا، نسیان اور زبردستی کرائے گئے گناہ کو معاف کر دیا ہے، اور یہی جمہور سلف کا قول ہے۔ المحلہ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شیخ حسین بن عودہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ البانی رحمۃ اللہ سے دریافت کیا کہ اگر کوئی یہ گمان کرتے ہوئے کھا لے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، پھر اس کے خلاف ظاہر ہو جائے، یا یہ گمان کرتے ہوئے کھا لے کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص اپنے گمان میں معذور ہو، یعنی کسی شرعی عذر کی وجہ سے اس نے کھا پی لیا ہو، تو اس سے روزہ کھولنے والا شمار ہی نہیں کیا جائے گا۔ افطاری کے وقت دعا کی قبولیت جس روایت میں مذکور ہے افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، وہ تو ضعیف ہونے کی بنا پر ناقابل حجت ہے۔ ضعیف ابن ماجہ۔ تاہم وہ روایت حسن درجے کی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزہ دار حتیٰ کہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ یہ روایت حسن ہے۔ ترمذی۔ علاوہ ازیں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتے تو چھواروں سے روزہ کھولتے، اور چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ایک صحیح روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو گول کر روزہ افطار کیا، جیسا کہ ابھی پیچھے بیان کیا گیا ہے۔ بخاری۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ جب انسان روزہ دار ہو اور سورج غروب ہو جائے اور افطاری کے لیے اس کے پاس سوائے پانی کے اور کچھ نہ ہو، تو وہ پانی سے ہی روزہ افطار کر لے، کیونکہ تر یا خشک کھجوروں سے روزہ افطار کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ افطاری کی دعا۔ روزہ کھولتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہتے تھے: اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر افطار کیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث شواہد کی بنا پر قوی ہو جاتی ہے، یعنی قابل قبول۔ اس دعا میں یہ الفاظ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور روزے کا اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ یہ روایت حسن ہے۔ روزہ کھلوانے کا اجر۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، اسے بھی اتنا اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے: جس کسی نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ کسی روزہ دار کا روزہ کھلوانا مستحب ہے۔ المغنی ابن قدامہ۔ روزہ افطار کرانے والے کو یہ دعا دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر روزہ افطار کرتے تو یہ دعا دیتے:
أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة کہ روزہ دار تمہارے ہاں افطاری کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے رحمتیں لے کر اترتے رہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس روزہ افطار کیا اور پھر انہیں یہ دعا دی: افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، کہ روزہ دار تمہارے ہاں افطاری کرتے رہے، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہے، اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب روزہ دار کے لیے جائز افعال۔ مبالغے کے بغیر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرا دل چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول، میں نے آج بہت بڑا برا کام کیا ہے، میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے بتاؤ، اگر تم دوران روزہ کلی کر لو تو میں نے کہا: کلی میں تو کوئی حرج نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر کون سی چیز میں حرج ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں تو بوسہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ان الفاظ میں ایک گہری فکر کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ٹھنڈک حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ بخاری۔ امام عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس یعنی روزہ دار نے کلی کی اور منہ سے سارا پانی نکال دیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ اپنا تھوک اور جو اس کے منہ میں پانی کی تری رہ گئی ہے اسے نہ نگلے۔ بخاری۔ حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وضو اچھی طرح پورا کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی چڑھایا کرو، مگر روزے کی حالت میں ایسا نہ کیا کرو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ سید سابق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: دوران روزہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا جائز ہے، لیکن ان میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ فقہ السنہ۔ روزے کی حالت میں مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے تاکہ کہیں پانی گلے میں نہ اتر جائے اور پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ مبالغے کے بغیر ناک میں پانی چڑھانے میں کوئی حرج نہیں۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جب کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی چڑھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار اور غیر روزہ دار میں کوئی فرق نہیں کیا۔ شرح کبیر میں ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بلا اختلاف روزہ نہیں توڑتا، خواہ انسان وضو میں ایسا کرے یا اس کے علاوہ۔ ابن منذر رحمہ اللہ نے فرمایا: علماء نے اجماع کیا ہے کہ روزہ دار پر ایسی چیز نگلنے میں کچھ نہیں ہے جو تھوک کے ساتھ ہو یا دانتوں کے درمیان ہو یا جسے نکالنے کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: اگر کوئی دوران روزہ وضو کرتے ہوئے کلی کرے یا ناک میں پانی چڑھائے اور پانی بغیر قصدن اسراف کے حلق تک پہنچ جائے تو اس پر کچھ نہیں ہے۔ ائمہ اعظام رحمہم اللہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی بات مروی ہے۔
المغنی۔ درست موقع بھی یہی ہے کہ ایسے شخص کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر تکلیف نہیں ڈالتا مگر اس کی وسعت و طاقت کے مطابق۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی اس کی دلیل ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں بنائی۔ سورۃ الحج آیت 78۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی جس نے کلی کی یا ناک میں پانی چڑھایا اور بلا اختیار پانی اس کے حلق میں چلا گیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر روزہ دار کلی کرے یا ناک میں پانی چڑھائے اور پانی اس کے پیٹ میں داخل ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ تیل لگانا اور کنگھی کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے یوں صبح کرے کہ اس نے تیل لگایا ہو اور کنگھی کی ہو۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے روزہ دار کے لیے تیل لگانا جائز قرار دیا ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی جس نے رمضان کے دن میں دوران روزہ تیل لگایا اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ بوقت ضرورت اگر روزہ دار تیل لگا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ خوشبو لگانا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ روزہ دار کے لیے خوشبو لگانا جائز ہے۔ مجموع الفتاوی۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ دوران روزہ خوشبو کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ فتویٰ اسلامیہ۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہے۔ گرمی کی وجہ سے غسل کرنا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے اور آپ روزہ دار تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ رقم تراز ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک کپڑا تر کر کے اپنے جسم پر ڈالا، حالانکہ وہ روزہ دار تھے، اور امام شعبی رحمۃ اللہ روزہ دار تھے لیکن غسل کے لیے حمام میں داخل ہو گئے۔ بخاری۔ شوکانی رحمۃ اللہ پہلے حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ثبوت ہے کہ روزہ دار کے لیے اپنے کچھ یا سارے بدن پر پانی بہا کر گرمی کو ختم کرنا جائز ہے۔ علماء کی اکثریت اسی کے قائل ہے اور انہوں نے واجب، مسنون اور مباح غسلوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ روزہ دار کے غسل کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ سعودی فتویٰ کمیٹی روزہ دار کے لیے رمضان کے دن میں پانی اور صابن کے ساتھ غسل کرنا جائز ہے۔ حالت جنابت میں روزہ رکھنا اور بعد میں غسل کرنا۔ حالت جنابت میں سحری کھا کر روزہ رکھ لینا اور بعد میں غسل کر لینا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات اس حالت میں فجر ہو جاتی کہ آپ ہم بستری کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا لیتے پھر غسل کر کے روزہ رکھ لیتے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہونے کی حالت میں صبح کرتے احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جمع کی وجہ سے، پھر آپ روزہ رکھتے یعنی فجر کی نماز سے پہلے سحری کا وقت نکل جانے کے بعد غسل کرتے۔ بخاری مسلم۔ جمہور نووی رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ جس نے جنابت کی حالت میں صبح کی اس کا روزہ صحیح ہے اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔
قطع نظر اس سے کہ وہ جمع و ہم بستری کی وجہ سے جنبی ہوا ہو یا کسی اور وجہ سے۔ نائل الاوتار۔ واضح رہے کہ جس روایت میں مذکور ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جسے حالت جنابت میں فجر ہو جائے وہ روزہ نہ رکھے۔ صحیح مسلم۔ امام ابن منذر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے متعلق سب سے اچھی بات جو میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ ابتدائی اسلام میں رات کو سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانے اور پینے کی طرح جمع بھی حرام تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جمع کو طلوع فجر تک جائز قرار دے دیا تو جنبی کے لیے غسل کے بغیر صبح کرنا جائز ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہی فتویٰ دیا کرتے تھے جو انہوں نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے پہلے معاملے کے مطابق سن رکھا تھا اور انہیں نسخ کا علم نہیں تھا۔ پھر جب انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی طرف رجوع کر لیا۔ تلخیص الحبیر۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنے فتویٰ سے رجوع کر لینا بھی نسخ کے دعوے کی تائید کرتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنے فتوے سے رجوع کر لینا حدیث کے معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ سینگی یا پچھنے لگوانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں اور روزہ کی حالت میں پچنا لگوایا۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچنے لگوائے، یعنی مراد ہے حجامہ۔ ثابت بنانے سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کیا آپ لوگ روزہ کی حالت میں پچنے لگوانے کو مکروہ سمجھا کرتے تھے؟ آپ نے جواب دیا نہیں، البتہ کمزوری کے حالات خیال سے، یعنی اگر کمزوری ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر ناپسندیدہ ہے۔ شبابہ نے ان الفاظ کی زیادتی کی ہے کہ ہم نے شعبہ نے بیان کیا کہ ایسا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کرتے تھے۔ بخاری۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچنے لگانے والے اور لگوانے والے دونوں نے روزہ توڑ دیا۔ ترمذی۔ امام حاکم نے اسے شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک آدمی کے پاس آئے، وہ روزے کی حالت میں پچنے لگوا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچنے لگانے والے اور لگوانے والے دونوں نے روزہ توڑ دیا۔ ابو داؤد۔ یہ روایت صحیح ہے امام حاکم کے نزدیک اور اس کی موافقت امام ذہبی نے بھی کی ہے۔ ان میں قوی تر احتمال ہی ہے کہ یہ اور اس طرح کی تمام روایات منسوخ ہو چکی ہے۔ جمہور مالک، شافعی، ابو حنیفہ رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں۔ اس موقف کی مزید تائید حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے پچنے لگوانے کی اجازت دی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ارواء الغلیل۔
ایک روایت میں ہے کہ ابو متوکل ناجی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روزہ دار کے پچھنے لگوانے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بغیر کسی شک کے صحیح ہے کہ پچھنے لگانے اور لگوانے والے نے روزہ توڑ دیا، لیکن ہمیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی ملی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے پچھنے لگوانے کی رخصت دی ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، لہذا اس پر عمل کرنا واجب ہے کیونکہ رخصت عزیمت کے بعد ہی ہوتی ہے۔ پس یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پچھنے سے روزے کا ٹوٹنا منسوخ ہو چکا ہے، خواہ پچھنے پس یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پچھنے سے روزے کا ٹوٹنا منسوخ ہو چکا ہے، خواہ وہ پچھنے لگانے والا ہو یا لگوانے والا۔ کما فی فتح الباری۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پچھنے لگوانے سے روزہ ٹوٹ جانے والی حدیث منسوخ ہو چکی ہے، اور اس کے ناسخ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ معلوم ہوا کہ دوران روزہ پچھنے لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جمہور علماء کی یہی رائے ہے، البتہ امام احمد رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ پچھنے لگوانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تحفۃ الاحوذی۔ اس کا یہ موقف اہل علم کی نظر میں مرجوح ہے، یعنی ناقابل قبول ہے۔ پچھنے لگوانے کا مطلب یہ ہے کہ جو تھرپی ہوتی ہے، کپنگ ہوتی ہے، جس کو ہجامہ کہتے ہیں، اسے پچھنے کہتے ہیں۔ سرما لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں سرما لگایا، یہ روایت صحیح ہے۔ اگر مذکورہ حدیث صحیح ہے تو واضح طور پر اس سے دوران روزہ سرما لگانے کا جواز نکلتا ہے، اور اگر اس میں ضعف بھی ہے تب بھی اصل برات ہی ہے، لہذا سرما لگانا جائز ہے، اور کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ روزے کی حالت میں بھی سرما لگایا کرتے تھے، یہ روایت حسن موقوف ہے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ روزہ دار کے لیے سرما ناپسند کرتا ہو، اور امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ یہ رخصت دیا کرتے تھے کہ روزہ دار صبر یعنی ایلوے کی بوٹی کا سرما ڈالے، یہ روایت حسن ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے سرما لگانے میں کوئی قباحت نہیں۔ عبد الرزاق بھی اسناد صحیح۔ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، امام حسن بصری اور امام ابراہیم نخعی رحمہم اللہ روزہ دار کے لیے سرما لگانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ بخاری۔ جمہور احناف، شافعی، شوکانی رحمہم اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مجموع الفتاوی۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ اگر کوئی سرما کا ذائقہ اپنے حلق میں محسوس کرے یا اسے سرما کی حلق میں پہنچ جانے کا علم ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بصورت دیگر نہیں۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ حسین بن عودہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ البانی رحمۃ اللہ سے دریافت کیا کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو کہتے ہیں کہ سرما اور قطرے روزہ نہیں توڑتے، خواہ انسان اس کا ذائقہ حلق میں محسوس کرے یا نہ کرے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات اسی طرح ہے، لیکن جب وہ اس کا ذائقہ محسوس کرے تو اسے پھینک دے اور اسے نگلنا جائز نہیں۔ حاضرین میں سے ایک بھائی نے عرض کیا کہ کیا اگر وہ اسے نگل جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
تو شیخ نے فرمایا ہاں۔ سعودی فتویٰ کمیٹی، رمضان کے دن میں دوران روزہ اگر کسی نے سرما ڈالا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علماء کے صحیح قول کے مطابق مطلق طور پر سرما عورت اور مرد کا روزہ نہیں توڑتا، لیکن روزہ دار کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اسے رات کو استعمال کرے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ سید سابق رحمۃ اللہ دوران روزہ سرما لگانا جائز ہے۔ فقہ السنہ، تاہم کچھ علماء نے دوران روزہ سرما لگانے کو مکروہ کہا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ ان کی یہ بات درست نہیں، کیونکہ جس روایت سے انہوں نے استدلال کیا ہے وہ ضعیف ہے، اور اس روایت میں یہ لفظ ہے روزہ دار سرمے سے بچے۔ ضعیف ابو داود۔ اس حدیث کے متعلق امام ابو داود رحمۃ اللہ نے خود ہی وضاحت فرما دی ہے کہ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ بیوی کا بوسہ لینا اور مباشرت کرنا اس کے لیے جو ضبط نفس کی طاقت رکھتا ہو۔ واضح رہے کہ روزے کی حالت میں جس مباشرت کی اجازت ہے، اس سے مراد اپنی بیوی کے ساتھ لیٹنا اور اس کے جسم کے ساتھ جسم ملانا جمع و دخول ہرگز جائز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ روزہ دار پر بیوی کی شرمگاہ حرام ہے۔ بخاری تعلیقاً۔ ایک اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کرتے تھے اور آپ روزہ دار ہوتے تھے۔ آپ اپنے درمیان اور اپنی بیوی کے شرمگاہ کے درمیان کوئی کپڑا رکھ لیتے۔ یہ روایت حسن ہے۔ الصحیحہ۔ البانی رحمۃ اللہ اس حدیث میں ایک اہم فائدہ موجود ہے، اور وہ مباشرت کی تفسیر ہے، یعنی دوران روزہ جس مباشرت کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ روزہ دار اپنی بیوی کو شرمگاہ کے علاوہ چھوئے۔ حکیم بن عقال بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، کیا روزے کی حالت میں میری بیوی سے مجھ پر کیا حرام ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ فرجہا، اس کی شرمگاہ۔ یہ روایت صحیح ہے۔ دوران روزہ اپنی بیوی کا بوسہ لینے اور اس سے مباشرت کے جواز کے مزید دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار ہوتے لیکن اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے اور ان کے ساتھ مباشرت کرتے، یعنی ان کے جسم کے ساتھ جسم ملاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار ہونے کے باوجود اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر آپ ہنسے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل گئی اور اپنا حیض کا کپڑا پہن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی ہے، کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں داخل ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کر لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار ہونے کے باوجود ان کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا روزہ دار اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو۔ انہوں نے اسے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، اس لیے آپ ایسا کرتے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ خبردار، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں۔ جب میں یہ سب کرتا ہوں تو تم بھی کر سکتے ہو۔ صحیح مسلم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرا دل چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آج بہت بڑا برا کام کیا ہے، میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ اگر تم دوران روزہ کلی کر لو تو؟ میں نے کہا، کلی میں تو کوئی حرج نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کون سی چیز میں حرج ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں تو بوسہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران روزہ میرا بوسہ لیتے تھے اور میں بھی روزہ دار ہوتی تھی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ اپنی بیوی کا بوسہ لینے سے کوئی روزہ دار گنہگار نہیں ہوتا، خواہ جوان ہو یا بوڑھا۔ فتویٰ اسلامیہ۔ ان تمام صحیح احادیث سے ثابت ہوا کہ روزہ دار اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے اور اس کے جسم کے ساتھ جسم بھی لگا سکتا ہے، ملا سکتا ہے۔ تاہم ایسا نوجوان جسے یہ اندیشہ ہو کہ وہ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گا اور اجماع میں مبتلا ہو سکتا ہے تو اسے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا روزہ دار اپنی بیوی سے بغل گیر ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سے روک دیا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جسے آپ نے رخصت دی تھی وہ بوڑھا شخص تھا اور جسے روکا تھا وہ نوجوان تھا۔ یہ روایت حسن صحیح ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں یہ دلیل ہے کہ روزہ دار کے لیے اپنی بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے اور اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ نووی رحمۃ اللہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ روزہ دار کے بوسہ لینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ سعید سابق رحمۃ اللہ دوران روزہ اس شخص کے لیے بوسہ لینا جائز ہے جو ضبط نفس یعنی کنٹرول کی طاقت رکھتا ہو۔ البانی رحمۃ اللہ چھٹی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ دار کے لیے اپنی بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے، اور بے شک علماء نے اس مسئلے میں 4 سے زیادہ اقوال پر اختلاف کیا ہے اور اس میں سب سے زیادہ راجح جواز ہی ہے، لیکن بوسہ لینے والے کی حالت کا لحاظ رکھا جائے گا کہ اگر وہ نوجوان ہے اور اپنے نفس پر جماع میں مبتلا ہو جانے سے ڈرتا ہے کہ جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو اسے اس عمل سے بچنا چاہیے۔ سلسلۃ الصحیحہ۔ مسواک کرنا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اس قدر مسواک کرتے دیکھا ہے کہ جسے میں گنتی اور شمار میں نہیں لا سکتا۔ یہ روایت ضعیف ہے عند الالبانی۔ اگرچہ اس روایت کی سندن میں ضعف ہے، لیکن مسواک کی مشروعیت کے عام دلائل میں روزہ دار بھی شامل ہے اور اسی طرح تمام اوقات بھی شامل ہے، الا کہ کوئی ایسی دلیل مل جائے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ روزہ دار کو مسواک نہیں کرنی چاہیے یا روزہ دار فلاں اور فلاں وقت میں مسواک نہیں کر سکتا۔ جب ایسی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں تو عام لوگوں کی طرح روزہ دار بھی مسواک کر سکتا ہے اور دن کی تمام اوقات میں مسواک کر سکتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں بھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ
کیا میں روزے کی حالت میں مسواک کروں؟ تو انہوں نے فرمایا نعم، ہاں کر لو۔ میں نے کہا دن کے کس حصے میں مسواک کروں؟ انہوں نے فرمایا دن یا رات کو جب چاہو کرو۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا لیکن لوگ تو شام کے وقت روزے کی حالت میں مسواک کو ناپسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، اسی نے تو ان کو مسواک کا حکم دیا ہے اور جان بوجھ کر وہ لوگوں کو ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنی منہ بدبودار کر لے۔ اس بات میں کچھ بھی خیر نہیں ہے بلکہ اس میں برائی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نہایت ہی عمدہ قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے، یعنی اچھی ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ نے دوران روزہ مسواک کی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ دن میں صبح اور شام ہر وقت مسواک کیا کرتے تھے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ نے کہا کہ تر مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ اس میں جو ایک مزہ ہوتا ہے، اس پر آپ نے کہا کیا پانی میں مزہ نہیں ہوتا، حالانکہ اس سے کلی کرتے ہو۔ بخاری۔ ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی روزہ دار کے لیے کوئی حرج نہیں سمجھتے، خواہ وہ دن کے ابتدائی حصے میں مسواک کرے یا دن کے آخری حصے میں۔ البتہ امام احمد اور امام اسحاق رحمہم اللہ نے روزہ دار کے لیے دن کے آخری حصے میں مسواک کو مکروہ قرار دیا ہے۔ جامعہ ترمذی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمہ اللہ کا بھی وہی موقف ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ ارواء الغلیل۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اگرچہ انسان زوال کے بعد روزہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے مسواک مستحب ہے۔ البانی رحمۃ اللہ دلائل کے عموم کی وجہ سے یہی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا موقف برحق ہے۔ جن حضرات کا یہ موقف ہے کہ روزہ دار کے لیے زوال کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے، ان کی دلیل ایک ضعیف روایت ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم روزہ رکھو تو صبح کے وقت مسواک کرو، شام کے وقت مسواک نہ کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے عند الالبانی۔ اس روایت کے سند میں کیسان ابو عمر راوی قوی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی مسواک کے مسئلے میں وارد شدہ احادیث کے عموم کی وجہ سے روزہ دار کے لیے روزے کے سارے دن میں مسواک کرنا جائز ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ دوران روزہ مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ روزہ دار کے لیے دن کی ابتدا میں اور آخر میں مسواک کا استعمال جائز ہے۔ دوران روزہ ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کا حکم۔ اگر ٹوتھ پیسٹ حلق میں نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن افضل یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ رات کو استعمال کی جائے اور دن کو مسواک استعمال کرے، کیونکہ یہی سنت نبوی ہے۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ رقم تراز ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہنڈیا یا کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بخاری۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ مجھے یہ پسند ہے کہ کھانے کے ذائقے سے بھی اجتناب کیا جائے، لیکن اگر کوئی ذائقہ چکھ لے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بغیر کسی ضرورت کے کھانے کا ذائقہ چکھنا ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ روزہ نہیں توڑتا، البتہ ضرورت کی غرض سے یہ کلی کرنے کی مانند جائز ہے۔ مجموع الفتاوی۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔
دوران روزہ دن میں ضرورت کے وقت اگر انسان کھانے کا ذائقہ چکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کا روزہ صحیح ہے، بشرطے کہ وہ جان بوجھ کر کوئی چیز نہ نگلے۔ شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ ضرورت کے لیے کھانے کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ تھوک نگلنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ رقم تراز ہے کہ امام عطا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر روزہ دار اپنا تھوک نگل لے تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ اور جس سے اجتناب ممکن نہیں، مثلا تھوک نگلنا وغیرہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ اگر روزہ دار اپنا تھوک نگل لے تو اس پر کوئی حرج نہیں، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ اپنا تھوک نگلنے سے روزہ دار کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، خواہ وہ زیادہ اور مسلسل ہی ایسا کرے اور خواہ مسجد میں یا مسجد سے باہر ایسا کرے، لیکن جب غلیظ قسم کی بلغم ہو، مثلا کھنگار تو اسے نہیں نگلنا چاہیے، اور اگر مسجد میں ہو تو ٹیشو پیپر میں تھوک دینا چاہیے۔ باب اگر روزہ دار کے حلق میں مکھی چلی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ رقم تراز ہے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر روزہ دار کے حلق میں مکھی داخل ہو جائے تو اس پر کچھ نہیں ہے۔ ناک میں دوا ڈالنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ رقم تراز ہے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ناک میں دوا وغیرہ چڑھانے میں اگر وہ حلق تک نہ پہنچے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مہندی لگانا اور میک اپ کرنا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ چہرے کو خوبصورت کرنے والی اشیاء مثلا صابن، تیل وغیرہ جن کا تعلق صرف ظاہری جلد کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی طرح مہندی اور میک اپ وغیرہ روزے کو کوئی نقصان نہیں دیتا، لیکن یہ ہے کہ اگر میک اپ آپ کا استعمال چہرے کو نقصان دے تو استعمال کرنا ضروری نہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ دوران روزہ مہندی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فتویٰ اسلامیہ۔ باب روزہ دار کے لیے حرام افعال کا بیان۔ روزے میں وصال کرنا۔ واضح رہے وصال سے مراد یہ ہے کہ آدمی ارادی طور پر 2 یا اس سے زیادہ دن تک روزہ افطار نہ کرے اور مسلسل روزہ رکھے، نہ رات کو کچھ کھائے اور نہ سحری کے وقت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وصال مت کیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا اور پلایا جاتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا رہتا ہے۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ بلا شبہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں وصال سے منع فرمایا تھا۔ اس پر مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرح تم میں سے کون ہے؟ مجھے تو رات میں میرا رب کھلاتا ہے اور وہی مجھے سیراب کرتا ہے۔ لوگ جب اس پر بھی وصال کا روزہ رکھنے سے باز
نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 دن تک وصال کیا۔ پھر عید کا چاند نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاند نہ دکھائی دیتا تو میں اور کئی دن وصال کرتا۔ گویا جب لوگ وصال کے روزے سے باز نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دینے کے لیے ایسا کہا۔ بخاری مسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ وصال سے بچو، آپ نے یہ 2 مرتبہ فرمایا۔ بخاری مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وصال کیا کرتے تھے لیکن وہ آپ کے ساتھ خاص تھا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرماتے ہوئے کہا یہ عمل تو صرف عیسائی کرتے ہیں۔ مسند احمد۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وصال کو حرام قرار دیا ہے۔ فتح الباری۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزے میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈال ہے۔ اگر کوئی روزہ دار ہو تو اسے چاہیے کہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور مچائے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑنا چاہے تو اسے صرف یہ جواب دے کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں۔ بخاری مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ روایت حسن لغیر ہی ہے۔ صحیح الترغیب۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ روزہ دار پر واجب ہے کہ وہ اپنے روزے کو جھوٹ، غیبت اور گالی گلوچ سے پاک رکھے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ دوران روزہ گالی گلوچ سے روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن اس سے روزہ دار کے اجر میں کمی آ جاتی ہے، لہذا مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس پر ضبط رکھے اور گالی گلوچ، غیبت اور چغلی وغیرہ سے اپنے زبان کو محفوظ رکھے اور اسی طرح ان تمام کاموں سے بچے جنہیں دوران روزہ حرام کیا گیا ہے۔ لغو، رفث اور جہالت کی باتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں سے بچاؤ کی ایک ڈال ہے، لہذا روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو لغو، ہر بے فائدہ و بے ہودہ کام اور رفث، جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے، لہذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں تو روزہ دار ہوں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے تم روزے کی حالت میں کسی کو گالی مت دو، اگر تمہیں کوئی گالی دے تو اس سے کہہ دو کہ میں تو روزہ دار ہوں اور تم کھڑی ہو تو بیٹھ جاؤ۔ یہ روایت حسن ہے۔ ایسے افعال سے نہ بچنے والوں کے متعلق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کو سوائے پیاس کے روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ملتا۔ اس کی سند جید ہے۔ مبالغہ سے ناک میں پانی چڑھانا۔ حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وضو اچھی طرح پورا کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی چڑھایا کرو، مگر روزے کی حالت میں ایسا نہ کیا کرو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ جو ضبط نفس کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کے لیے بیوی کا بوسہ لینا یا مباشرت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار ہوتے لیکن اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے اور ان کے ساتھ مباشرت کرتے، یعنی ان کے جسم کے ساتھ جسم ملاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا روزہ دار اپنی بیوی سے بغل غیر ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سے روک دیا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جسے آپ نے رخصت دی تھی وہ بوڑھا شخص تھا اور جسے روکا تھا وہ نوجوان تھا۔ بخاری مسلم۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے گزشتہ باب روزہ دار کے لیے جائز افعال کا بیان کا مطالعہ کیجیے۔